مسئلہ ہے نا، اس میں غور کرنا چاہیے. اگر ایسا ہوا کہ کمیٹی ڈالی اور پہلی کمیٹی آپ کی نکل آئی، جی مثلاً یہ ہے کہ آپ 1000 مثلاً آپ ہر مہینے دے رہے ہیں، تو 10 آدمی ہیں، تو 10 آدمیوں نے وہ اکٹھی کرنی ہے. تو کیا ہوا کہ آپ نے ابھی پہلی قسط دی ہے اور آپ کو وہ سارے پیسے آ گئے، مطلب 10,000 آ گئے. جی تو وہ پھر آپ کے نہیں ہیں، وہ تو قرض ہے، وہ آپ نے لوگوں کا دینا ہے. تو اس کی زکوٰۃ ان پر ہے جن کا مال ہے، وہ آپ پر نہیں ہے. لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ قسطیں دے رہے ہیں، ہر مہینے دے رہے ہیں، وہ آپ کو اینڈ پہ جا کے ملے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اتنا پیسہ ادھر جمع ہو گیا ہے. یہ ایسی ہے جیسے کہ بینک میں رکھا ہوا ہے، تو بینک میں پڑا ہوا ہے آپ کا ہی ہے نا، تو اس کی زکوٰۃ دینی ہے. اسی طرح آپ کا پیسہ جب دوسروں کے پاس چلا گیا کمیٹی کی شکل میں، تو اس کی زکوٰۃ آپ دیں، حساب لگائیں کہ مجھے اتنا پیسہ ملنے والا ہے، اس کو بھی بیچ میں لگا لیں، شامل کر لیں. جی بھی تو سال ہونا ضروری نہیں جڑا اسی ایک نصاب بنایا نا. ہاں نصاب میں بتا رہا ہوں نا کہ جب سال مکمل ہوا، ایک آپ کے پاس نقد پڑا ہوا ہے، کیش آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، اس کو بھی سامنے رکھ لیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ کتنا آپ نے کمیٹی میں اب تک دے رکھا ہے. ابھی تک آپ نے 5,000 کمیٹی میں دے دیا ہے، اس کو بھی انکلوڈ کر لیں. لیکن کمیٹی اگر پہلی تھوڑی نکل آتی ہے، پورا سال تھوڑی کر رہی ہے، تو وہ تو سٹارٹ ہو گیا نا، تھوڑے کو رہا پورا سال وہ پیسہ جی وہ تسی قسط دینی ہے. آپ کے پاس آئی ہے تو وہ دوسروں کا مال آیا ہے، تسی پورا سال استعمال کرتے ہو، وہ پرافٹ لیندے ہو، وہ جو کچھ بھی تسی انہوں استعمال کرتے ہو، وہ کاروبار کرتے ہو. وہ تو سال کے بعد دیکھا جائے گا. جب سال پورا ہوا ہے، اس زکوٰۃ کا ایک سال ہوتا ہے، جی جی تو جب سال اینڈ ہوا ہے، اس وقت اس سے ایک دن پہلے یا ایک ہفتہ پہلے بھی آپ کے پاس مال آیا ہے. شاید تسی دینا ہے وہ جی ہاں، کمیٹی کا. جب آیا ہے نا، جی جی تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ پر قرض کتنا ہے. ٹھیک ہے، وہ چاہے آپ کوئی بھی قرضہ ہے، یہ بھی اسی قرضے میں شمار کر لیں، اس کو آپ قرضے میں ڈال دیں. قرضہ نکال کے پھر جو آپ کے پاس ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ آتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ دیکھا یہ جائے گا کہ جب سال اینڈ ہوا ہے اس وقت کتنا ہے. نہ سال میں اوپر نیچے بے شک ہوتا رہے، اس کا تو آپ روزانہ کا حساب کار ہی نہیں رکھ ہی نہیں سکتے. لیکن اس کے پاس تو سال جتنی مالیت پہ زکوٰۃ ضروری ہے، وہ مالیت اس کے پاس سال تو تھی نہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ڈاؤن ہو گیا ہے. بعض دفعہ بندے کے پاس ہوتا ہے کہ پیسہ اس کے پاس 100 روپیہ ہے، ہاں 100 روپیہ 4 مہینے چلا وہ ہے. ٹھیک ہے. اگر ایسا ہوا کہ بالکل نصاب سے نیچے چلا گیا، پورا سال نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے. اگر درمیان میں وہ ایسا ہوا کہ بالکل کوئی شے نہیں رہ گئی، تو پھر ختم ہو گیا. پھر جب نصاب کا مالک بنے گا، پھر تب سے سال پھر شروع ہو جائے گا. تسی انویسٹ کر دیتا ہے، پیسہ سارا انویسٹ کر دیتا ہے، تھوڑے کو ختم ہو گیا، زیرو ہو گیا، تھوڑے کو 6 مہینے بعد وہ زیادہ آ جاتا ہے. پھر تسی کس طرح پھر جب دوبارہ آیا پھر تب سے سال شروع کریں گے. پھر تب سے سال شروع ہو گیا، پھر انویسٹ کر دیتا ہے، تو پھر تو مطلب ہے انویسٹ کر دیتا ہے پھر زیرو ہو بس جاتا ہے. سال جو ہے نا صاحب نصاب ہونا چاہیے، سال پورا اس کو صاحب نصاب ہونا چاہیے. جی ویسے بعض علماء نے بھی فرمایا کہ اگر سال کے شروع میں بھی صاحب نصاب ہے، آخر میں بھی صاحب نصاب ہے، درمیان میں اگر ڈاؤن ہو بھی گیا ہے، سٹارٹنگ پہ بھی صاحب نصاب تھا اور آخر پہ بھی صاحب نصاب ہے، تو اب اس کے پاس جتنا ہے اس کی زکوٰۃ دے دے. اور یہ بات زیادہ جو ہے نا دل کو لگتی ہے. پاکستان بینکنگ کا جڑی اسلامک
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਹੈ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਬੈਠ